بولو جوان ضرور دیکھیں اور سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں اور انجوائے کریں۔ السلام علیکم ناظرین، نیا پاکستان ورسز پرانا پاکستان کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں عمار اور میں ہوں حارث، اور آج ہم بات کریں گے ترکش پریزیڈنٹ طیب اردگان۔ اچھا، اس میں نام میں بھی ذرا ہمیں بتایا جا رہا اردوان ہے یا اردگان ہے۔ کئی جگہوں پہ میں نے پڑھا جی اردوان ہے، اردگان نہیں لکھا جاتا۔ اردو میں جب میں نے پڑھا تو وہ اردوان، لیکن خیر ہز ایکسلنسی اردگان صاحب آئے ہمارے یہاں، پاکستان پہنچے، بڑا اچھا ان کا استقبال کیا گیا بڑے اچھے طریقے سے، کیونکہ ٹرکی اور پاکستان کا کافی پرانا ایک اچھا بھائی چارہ ہے، اور بہت جگہوں پہ جس طرح اردگان نے بھی کہا تھا کہ جی پاکستان نے ان کو تب سپورٹ کیا جس طرح 2016 کا وہ فیلڈ کو تھا ان کا ایک ہوا تھا، ادھر پاکستان نے نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، تب پاکستان کی بڑی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ گئی تھی کہ جی یہ جو گورنمنٹ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور جو اگینسٹ تھے ان کے ساتھ نہیں تھے، تو اس کا بھی بڑا ٹرکی ریگارڈ کرتا ہے۔ اس سے پہلے بھی تو خیر میاں برادران کے تو بڑے کلٹیویٹڈ ٹائز ہیں، کیونکہ پریویس دور میں بھی یہ رہے ہیں، تو وہ ٹائم فریمز بھی ان کے کوئنسائڈ کرتے ہیں۔ بالکل، تو کافی پرانے پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں، اسپیشلی پھر وہ اب انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی جو ظہیر الدین بابر ہے اور جو مغلیہ دور کے بھی ان کے جو سٹارز آتے ہیں اس کے اندر ان کی بھی وہ اہمیت ہے، تو کافی آپ کا کلوز۔ کیونکہ مسلم امہ میں دو بیسیکلی ہیں جو کہ جنگجو کہلائے جاتے تھے، ایک تو اس سائڈ پہ مغل ہوتے تھے اور دوسری اس سائڈ ٹرکش سائڈ پہ آٹومن امپائر ہوتی تھی۔ تو وہی اب آپ کو آہستہ آہستہ آپ دیکھیں، اب پاکستان نے بھی ایک چیز اپنی کلیئر کر دی ہے کہ پاکستان نے اب سائیڈ اپنی کلیئر کر دی ہے دنیا کو۔ پہلے آپ بیچ میں ہوتے تھے کہ آپ امریکن سائیڈ اور اس کے نیکسس کو زیادہ کریں گے یا آپ چائنا اور اس کی جو الائز وغیرہ زیادہ بن رہے ہیں۔ ابھی ہم کس سائیڈ پہ ہیں؟ ہم ابھی چائنا کی طرف زیادہ ہیں، امریکنز، کیونکہ اب ہمیں دیکھیں پتہ بھی لگ گیا ود ٹائم کہ وہ بھی صرف اپنے جب مفاد ہوتا ہے تب آگے پاکستان کو یوز کرتے ہیں۔ جیسے ابھی ایران کا کیس ہوا تھا، ایران کے کیس میں امریکہ نے کہا تھا کہ جی پاکستان ہمارا ساتھ دے، تو پاکستان نے بڑے آرام سے اس کو ریفیوز کیا تھا کہ جی ہم کسی اور جنگ میں اب گھسنے والے نہیں ہیں، جس طرح پہلے ایک دفعہ گھس گئے تھے اور بڑی لمبی جنگ لڑی۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس دورے کو؟ اچھا دیکھیں، جو جیسا آپ نے بات کی کہ جو ٹرکی ہے وہ اب اپنے آپ کو ٹرکی بھی ایز اے گلوبل لیڈر اپنے آپ کو پوزیشن کر رہا ہے۔ اچھا، تو اب یہ بھی دیکھیں کہ جو اس سے پچھلی جب ان کی ملاقات ہوئی تھی خان صاحب کی، اردگان صاحب کی اور مہاتیر محمد صاحب کی، تب وہ بات بھی کی گئی تھی کہ بھئی ایک مسلم اس کی ریوائول کی بات کی جائے، اور اس میں بات کی گئی تھی کہ ایک ٹی وی چینل بنایا جائے گا۔ پھر وہ آپ کا کوالالمپور سمٹ ہوا جس میں خان صاحب سائڈ پہ ہو گئے، پھر ابھی ملیشیا دوبارہ گئے، انہوں نے معذرت بھی کی۔ تو اس سے جڑا ہوا ہے کہ اب ان دا گلوبل وہ ٹرکی ایک سینٹر سٹیج لے رہا ہے، اور پاکستان obviously اس کے ساتھ۔ اصل تو ٹرکی اٹھے گا 2023 کے بعد، جب ان کے اوپر سے وہ جو سینکشن 100 سال کی جو لگی تھیں وہ جب ہٹیں گی، کیونکہ 1923 کے اندر ان کے اوپر لگی تھیں اور وہ 2023 کے اندر ختم ہو رہی ہیں آج سے 3 سال بعد، تو تب ٹرکی جو ابھی بہت سارے کام نہیں کر سکتا وہ بھی وہ کر سکے گا، اور ان کی اکانومی اور بوسٹ کرے گی، کیونکہ ٹورزم پہ تو انہوں نے بہت زیادہ کام کر لی آلریڈی، تو اور بہت سارے سیکٹرز کے اندر وہ جا کے اپنے آپ کو اب کر سکیں گے۔ اور اسپیشلی کیونکہ پاکستان کی جو یوتھ ہے بہت انٹیلیجنٹ مانی جاتی ہے اور بہت اچھے طریقے سے ان کی بھی، کیونکہ اب آپ کو مل کے جس طرح وہ ابھی آفیشیل پاسپورٹ آپ کا اگر ہے پاکستان میں تو آپ 90 ڈیز تک وداؤٹ ویزا ٹرکی ٹریول کر سکتے ہیں، جو کہ پہلے ایک زمانے میں تو ہوتا تھا کہ ویزا فری ہوتا تھا دونوں کنٹریز آپس میں، لیکن پھر حالات ایسے ہونے شروع ہوئے، چینج ہوئے، لیکن اب جا کے پھر سے ریوائول کی طرف چل پڑے ہیں۔ تو ہم امید یہی کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات جو اردگان صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر سپیچ کی، سب سے پہلے تو ہم اپنے پارلیمنٹیرینز کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس طرح وہ اپنے ریگولر سیشنز کے اندر ہوتے ہیں، اس سیشن میں انہوں نے وہ نہیں کیا، ایک دوسرے کو چھوڑ کے ایٹ لیسٹ جو مہمان آئے ہیں اس کے لیے کافی رسپیکٹ شو کی، سارے پہنچے، بڑا اچھے طریقے سے انہوں نے ان کا استقبال کیا۔ دوسرا جو کشمیر کے اوپر سٹانس ہے ٹرکی کا، اس کے اوپر ابھی انڈیا کا بھی آ گیا، ٹرکی کو بیان چلا گیا کہ جی آپ ہمارے انٹرنل مسئلوں میں نہ آئیں، جبکہ اردگان صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ جی جو پاکستان کی تکلیف وہ ٹرکی کی تکلیف ہے، اور یہی سیم پاکستان بھی کہتا ہے۔ تو یہ میاں صاحب اگر اس پہ بات کی جائے، اور یہ میں سیاسی اس سے بارہ تر ہو کے بات کر رہا ہوں، جو ہم نے اب غلطی ہو گئی، مگر جو ہمیں کوالالمپور سمٹ تھا اس میں شرکت کرنی چاہیے تھی۔ بالکل ہماری فائنینشیل مجبوریاں ہیں، وہی 1.4 بلین کا جو معاملہ ہے،
وہ رکھے ہوئے ہیں. بٹ دیکھیں اس پورے کانفلکٹ میں ہم نے پہلے بھی اپنے شو پہ بات کی تھی کہ سعودی عرب نے اب اس طرح سے پاکستان کو اس طرح سے سپورٹ ہی نہیں کیا کشمیر کے ایشو پہ. ایک لفظ یا ایک اسٹیٹمنٹ نہیں آئی. ماہر صاحب نے بڑی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دی ہے, اردگان صاحب نے دی ہے. تو کیا ہمیں اپنی فارن پالیسی کو ان کنٹری کے ساتھ الائن نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے کاز کے ساتھ ہیں؟ یہی وہ اگلا پوائنٹ ہے. اب دیکھیں اب آپ کی ورک فورس بھی, اب یہ کیوں یہ جو ڈوئل نیشنلٹی کی بات ہو رہی ہے, یہ بیسیکلی آپ کی ورک فورس کے لیے آسانی کرنے کے لیے بات ہے. آپ کا سعودیہ میں 40 لاکھ بندہ اس وقت کام کر رہا ہے, اور اس وقت آپ ٹرکی میں اس طریقے سے کام نہیں کر سکتے یا ملیشیا میں اس طرح سے کام نہیں کر سکتے. ورک فورس تو آپ کی بہت تگڑی ہے, بڑی جانی ہوئی ہے, دنیا مانتی ہے کہ پاکستانی ورک فورس بڑا اچھے طریقے سے کام کرتی ہے. اب اسی چیز کو دیکھتے ہوئے یہ تینوں ملکوں کی یہ آپس میں, اور اسپیشلی چوتھا قطر بھی اس کے اندر آتا ہے کیونکہ وہ بھی ایک طرح سے آئسولیٹ ہوا ہوا ہے انہی کنٹریز کی وجہ سے, جدھر یہ 4 مل کے, کیونکہ ملیشیا سمٹ میں چوتھا قطر بھی تھا. جی تو یہی بات اسی معاملے کو ذرا آگے لیتے ہوئے ہم جب بات کرتے ہیں کہ ہم جو یہ سعودی عرب کی دھونس میں آ رہے ہیں ورک فورس والی, اگر وہ ہماری ورک فورس وہاں کام کری تو سعودیہ کو بھی اس کی ضرورت ہے نا, کوئی ہمارے پہ احسان تو نہیں کر رہے. لیکن دیکھیں بات وہی ہے نا, ایک انگلش کہاوت ہے کہ جی بیگرز کانٹ بی چوزرز. اب جب ایک ملک آپ کو آئل اس نے آپ کو دیا ہوا ہے, ایران سے آپ کو وہ کوئی بھی ٹریڈ کرنے نہیں دے رہا کیونکہ آئل آپ کا انہی کے تھرو ہے, تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پہلے اپنی ایک جگہ خود بنانی ہے, کہ آپ کو وہی بات جو میں کہہ رہا تھا, ایک سائڈ ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ آپ آیا ان کے ساتھ ہو یا ان کے ساتھ ہو. 2 کشتیوں میں سوار نہیں ہو سکتے, یا 13 میں والا حساب نہیں. ایگزیکٹلی 2 کشتیوں میں اب آپ سوار نہیں ہو سکتے. وہی آپ کی والی بات ہے کہ اگر ہمارا لیبر کا کچھ بیکلیش بھی آتا ہے تو قطر اس میں اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے. ایران سے جو ہماری گیس پائپ لائن والا منصوبہ ہے وہ ہم دوبارہ سٹارٹ کر سکتے ہیں. ابھی آپ وہی بات کریں کہ گیس کا بحران ابھی پاکستان میں آنے والے سالوں میں آئے گا. بالکل آئے گا. تو آئی تھنک یہ ایک اچھا ٹائم ہے کہ پاکستان, اور جس طرح گلوبل سیٹ اپ چینج ہو رہا ہے اس میں پاکستان بھی اپنے الائز, اپنے حقیقی دوستوں کو پہچانے. اور آپ یہ دیکھیں جی پاکستان کی فورن پالیسی اور پاکستان کے جو حالات بہتر ہوئے ہیں ٹیررزم کے اوپر, آپ دیکھ لیں اب آپ کے ملک میں باہر سے لوگ آنا شروع ہوئے. آپ کرکٹ کی اگزامپل اٹھا لیں, آپ فورن انویسٹرز کی اگزامپل اٹھا لیں, کوریا آپ کے آ رہا ہے جو کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ کے بڑے خراب ٹائز ہو چکے تھے. لیکن ود ٹائم, میں صرف اس حکومت کا نہیں کہہ رہا کہ اس حکومت نے کوئی کمال کرتی ہے, یہ پچھلے 8-10 سال میں جب سے آپ نے ٹیررزم کی جنگ صحیح طریقے سے لڑنی شروع کی اور آپ کی حکومتوں نے اپنی فورن پالیسیز کو صرف اپنے امیڈیٹ نیبر سے ہٹا کے آپ نے اپنے فائدے کے لیے دیکھنا, کیونکہ ہر ملک, سعودیہ بھی اپنا فائدہ کرتا ہے, ادھر کشمیر کا ایشو ہوتا ہے, ادھر $75 بلین کا انہوں نے انڈیا کے ساتھ سائن کیا تھا اپنا آئل کا. آپ کو بھی اب اس چیز سے ہٹ کے اپنی سائڈ ایک ڈیسائیڈ کر کے اس کے اوپر چلنا پڑے گا, اور جو آپ کے دوست ہیں ان کو اپنے قریب کرنا پڑے گا. تو ناظرین ہمیں بتائیے گا کہ آپ ٹرکش پریزیڈنٹ کے اس وزٹ کو کیسے دیکھتے ہیں, اور جیسے کہ میاں صاحب نے بات کی کہ کیا پاکستان کو اب اپنی فارن پالیسی میں ایک سائڈ پک کرنی ہوگی, اور اگر وہ سائڈ ہم پک کرتے ہیں تو آپ کے خیال سے وہ کون سی سائڈ ہونی چاہیے؟ ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کیجیے گا. بولو جوان ضرور دیکھیں اور سبسکرائب کریں, لائک کریں, کامنٹ کریں اور انجوائے کریں.